بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخ اسلام ہم سلطان محمود غزنوی سے لے کے جلال الدین اکبر تک کی داستان تاریخ کو بیان کر رہے ہیں، اور آج اس کی 60 نمبر قسط ہے جس کو آپ کے سامنے ہم بیان کر رہے ہیں، اور اس میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو دوستو، کل ہم بیان کر رہے تھے ایبا اور کمار دیوی کا۔ کمار دیوی ایبا کے کمرے میں داخل ہونے کے بعد کمار دیوی آہستہ آہستہ آگے بڑھی۔ اس کی نگاہیں ایبا پر جمی ہوئی تھی۔ قریب جا کر وہ رکی، کچھ کہنا چاہتی تھی کہ اسے مخاطب کرنے میں ایبا نے پہل کر لی تھی۔ راجکماری، میں ایک غلام ہوں اور تم نہر والا راجا بھیم دیو کی بیٹی ہو۔ ایک راجکماری کا راج محل سے نکل کر اس طرح ایک غلام کے کمرے میں تنہا آنا کچھ اچھا نہیں لگتا۔ کمار دیوی، میں غلام ہوں، میرا کچھ نہیں جائے گا، تم راجکماری ہو، تمہاری ذات پر بٹا لگ جائے گا کہ نہر والا کی راجکماری تنہا ایک غلام کے کمرے میں داخل ہوئی۔ ایبا جب خاموش ہوا تو بے پناہ غصے کا اظہار کرتے ہوئے راجکماری کہنے لگی، جب راج محل کا پنڈت عہدے مال تمہارے کمرے میں آیا تھا تو میں باہر کھڑی انتظار کر رہی تھی۔ مجھے امید تھی کہ پنڈت عہدے مال تمہیں راہ راست پر لے آئے گا، لیکن تم بھٹکے ہوئے انسان ہو، اور پھر تمہاری یہ گفتگو جو ابھی تم نے مجھ سے کی ہے ایک شودر سے بھی بدتر ہے۔ میں تمہیں اپنے ساتھ ملا کر تمہیں اپنے جیون کا ساتھی بنا کر کشتریوں کے سب میں کھڑا کرنا چاہتی تھی۔ میں تمہیں بلندی کی طرف لے جانا چاہتی تھی، لیکن تم گردوں کو بار کی طرف، پستی کی طرف گئے ہو۔ کمار دیوی جب خاموش ہوئی تب ایبا کہنے لگا، بی بی، ایسی باتوں سے کیا فائدہ؟ انسان ذات برادری میں تقسیم ہو کر نہ کوئی عروج حاصل کر سکتا ہے اور نہ وہ پستی سے گلے ملتا ہے۔ انسان کے اعمال ہیں جو اسے پستی اور عروج عطا کرتے ہیں۔ برمن، کشتری، دیش اور شودروں کی تقسیم اوج اور سربلندی پستی کا باعث نہیں بن سکتی۔ ایبا جب خاموش ہوا تب پہلے کی بنسبت زیادہ غصے کا اظہار کرتے کمار دیوی کہنے لگی، تم ہمارے دھرم اور ہماری ذات برادری کو تمسخر اڑا رہے ہو، توہین کر رہے ہو۔ ایبا کے لبوں پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ کہنے لگا، بی بی، اس سے پہلے بہت سے لوگ تمہارے دھرم، تمہاری ذات برادری کی توہین کر چکے ہیں۔ میں توہین کرنے والا کون ہوتا ہوں؟ برمنوں، کشتریوں اور ویشوں نے جو شودروں کے ساتھ ہندوستان میں سلوک کر رکھا ہوا ہے، اس کا اندازہ کرنا بی بی کوئی مشکل تو نہیں ہے۔ شودروں کے ساتھ تم لوگوں نے زرخرید غلاموں سے بھی زیادہ برا سلوک کیا، اور یہ سب مذہبی عقائد کی بنیاد پر ہوتا رہا ہے۔ تمہارے تناسخ کے عقیدے نے شودروں بیچاروں کو بے بس کر کے رکھ دیا ہے۔ انسانی روح کے بارے میں تم لوگوں کا خیال ہے کہ گزشتہ جنموں میں وہ دیوتاؤں، دوسرے انسانوں یا جانوروں کے کالم میں رہ چکی ہیں۔ اس طرح اس وقت جو روح موجود ہے، خواہ اس کا تعلق کسی بھی انسانی جسم سے ہو، وہ اس کالم کو عارضی طور پر چھوڑ دے گی تو کسی دوسرے جسم میں منتقل ہو جائے گی۔ اس کا دار و مدار اس کے اعمال پر ہے۔ اگر اس کے اعمال اچھے ہوں گے تو کسی برہمن یا کسی اچھی ذات کے انسان میں ظاہر ہوگی۔ اگر کسی نے معمولی سی بھی غلطی کی تو اس کے لیے دوسرا جنم بدترین جنم ہو سکتا ہے۔ شودروں کے ساتھ برے سلوک اور مذہب کا یہ تکلف دا عقیدہ ہے، اور اس کے رد عمل کے طور پر جانتی ہوں بہت سے لوگ ہندو مت کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں۔ بی بی، تم کہتی ہو کہ میں تمہارے دھرم کے خلاف بول رہا ہوں۔ میں کہتا ہوں اس سے پہلے تمہارے ہی آدمی تمہارے دھرم کے خلاف بول چکے ہیں۔ تمہیں یاد ہوگا کہ تمہارے ہاں ایک شخص گوتم بدھ نے جنم لیا تھا۔ اس نے بدھ کی بنیاد رکھی۔ اس نے انسان کے 4 ذاتوں میں تقسیم کا مسترد کر دیا، اور اس نے یہ بھی کہا تھا کہ مذہب پر کسی پنڈت اور برہمن یا گروہ کی اجارہ داری نہیں ہے، اور مذہبی رسوم ادا کرنے کے لیے پنڈت یا برہمن کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ یہ شخص بذات خود تمام مذہبی رسومات ادا کر سکتا ہے۔ ذات پات کی نظم کو اس نے عملاً ختم کر دیا تھا، اور اپنی تعلیمات میں اس نے شودروں کو برابر کا شریک کیا، اور یہ وعدہ کر دیا تھا کہ مذہبی تعلیمات کا حاصل کرنا
اور ان پر عمل پیرا کرنا کسی ایک قوم، گروہ یا ذات کا اجارے نہیں ہے۔ اس نے یہ بھی کہا تھا کہ جو بھی نجات حاصل کرنا چاہتا ہے اسے عمل کے مراحل سے لازمی طور پر گزرنا ہوگا۔ اس نے مساوات انسانی کے نظریہ کا پرچار کیا۔ اسی گوتم بدھ کی تعلیمات پر شودروں کو آزادی، عزت اور مساوات کی کرنے نظر آئے، اور وہ صدیوں سے اس نظام میں پس رہے تھے۔ گوتم کی وجہ سے انہیں سانس لینے کا موقع ملا، اور تمہاری ذات اور برادری کی تقسیمی کی وجہ سے تمام پست اور نچلے طبقے کے لوگ گوتم بدھ کے گرد جمع ہو گئے اور بدھ مت کی بنیاد ڈالی تھی۔ بی بی، اس طرح جو تم کہتی ہو کہ میں تمہارے دھرم کے خلاف باتیں کرتا ہوں، میں نہیں کر رہا، اس سے پہلے بہت سے لوگ کر چکے ہیں، اور جو باتیں میں کر رہا ہوں بی بی، ان کی بھی تم ہی ذمہ دار ہو، ان کی بھی تم ہی ذمہ دار ہو۔ تم نے مجھے اپنی کتابیں پڑھنے کے لیے دی تھی، میں نے ان کا مطالعہ کیا، جو کچھ میں نے کہا بی بی میں نے ان سے ہی پڑھ کر تم سے گفتگو کی، ورنہ اس سے پہلے تو میں تمہارے دین دھرم سے واقف ہی نہیں تھا۔ ایبا جب خاموش ہوا تب کمار دیوی کا غصہ اس کی غضب ناکی اپنی انتہا پر پہنچ چکی تھی۔ پاؤں پٹکتے ہوئے کہنے لگی، تو تم صرف شودر ہی نہیں بلکہ ایک باغی قسم کی شودر ہو، اور تیرے جیسے باغی کی سزا قتل کے سوا نہیں ہو سکتی۔ اس موقع پر ایبا نے جرأت مندی کا اظہار کرتے ہوئے کسی قدر تلخی میں کمار دیوی کو مخاطب کیا، کمار دیوی، اگر میں تمہاری نگاہوں میں واجب القتل ہوں تو پھر اپنا یہ شوق بھی پورا کر کے دیکھ لینا۔ ایک بات یاد رکھنا، میرا نام ایبا ہے، میں مسلمان ہوں، موت سے ڈرنے والا نہیں ہوں، اس لیے کہ میرا ایمان ہے کہ جس لمحہ میری موت لکھی ہے اسے کوئی ٹال نہیں سکتا، اور میرے خیال میں تمہیں ایک شودر کے پاس زیادہ دیر نہیں ٹھہرنا چاہیے۔ تمہاری عزت، تمہاری رفقت اسی میں ہے کہ تم یہاں سے چلی جاؤ۔ ایبا کے ان الفاظ کا کمار دیوی نے اور برا محسوس کیا تھا، لہذا بے پناہ غصے کا اظہار کرتے ہوئے وہ ایبا کے کمرے سے چلی گئی تھی۔ اگلے روز شام کے قریب ایبا جب کھانا کھانے کے لیے بھٹیار خانے کی طرف جا رہا تھا تو اچانک عظیم الدین اور غالب خان دونوں اس کے سامنے آ گئے۔ وہ بڑے غور سے ایبا کی طرف دیکھنے لگے تھے۔ اس موقع پر ایبا نے انہیں مخاطب کیا، صاحبو، تم مجھے اس طرح غور سے کیوں دیکھ رہے ہو؟ میں نہیں جانتا کہ تم کون ہو۔ اس پر دونوں مزید اس کے قریب ہوئے۔ پھر عظیم الدین اسے مخاطب کر کہنے لگا، تم ہمیں نہیں جانتے لیکن ہم تمہارے متعلق تفصیل سے جانتے ہیں۔ تمہارا نام ایبا ہے، تم کہاں سے آئے ہو یہ تو ہمیں خبر نہیں۔ دیکھ عزیز بچے، میرا نام عظیم الدین اور یہ میرا جو ساتھی ہے اس کا نام غالب خان ہے۔ ہم دونوں الحمدللہ مسلمان ہیں، سونے کے تاجر ہیں۔ یاد رکھنا، نہر والا میں کچھ سونے کی کانیں ہیں، لہٰذا یہاں سونا سستا ہے اور یہاں سے خرید کر ہم دوسرے شہروں میں جا کر بیچتے ہیں، یہ ہمارا کاروبار ہے۔ نہر والے کے باشندوں کے حسن و جمال اور زمین کی سرسبزی اور شادابی کا جواب نہیں تھا۔ آب رواں کی کثرت اور دولت کی فراوانی کے لحاظ سے بھی یہ شہر مشہور تھا اور ہندوستان کا بہترین علاقہ شمار کیا جاتا تھا۔ کہتے ہیں کہ سلطان محمود غزنوی جب اس علاقے پر حملہ آور ہوا تھا تو اس سے بھی یہ علاقہ بہت پسند آیا تھا۔ اس نے ارادہ کیا کہ چند سال وہاں قیام کرے، لیکن حالات کو دیکھتے ہوئے اسے واپس غزنی جانا پڑا تھا۔ اس دور میں نہر والا میں سونے کی کان بھی تھی، جس کی وجہ سے وہاں کے لوگ خوشحال تھے، سونا سستا تھا۔ تاہم اس وقت نہر والا میں سونے کی کوئی کان نہیں، ہو سکتا ہے کہ امتیاز اور زمانہ کے ہاتھوں یہ کان معدوم ہو چکی ہے۔ اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے عظیم الدین پھر کہہ رہا تھا، دیکھ عزیز ایبا، ہم اکیلے یہاں نہیں آتے، شہر کے باہر خانہ بدوشوں کے ایک قبیلے نے پڑاؤ کر رکھا ہے، وہ خانہ بدوش قبیلہ بھی مسلمان ہو گیا، اسے تم نو مسلم کہہ سکتے ہو۔ ہم لوگ یہاں سے سونا خریدتے ہیں، خانہ بدوش قبیلے کے لوگ دریا کے کنارے پائی جانے والی ٹوکریاں اور دوسرے گھریلو سامان بناتے ہیں اور شہر شہر فروخت کرتے ہیں، اس طرح کافی روپیہ پیسہ کما لیتے ہیں۔ تم اس بھٹیار خانے میں کھانا کھانے کے لیے آتے ہو، ہم نے جب پہلی بار تجھے یہ زنجیر کی سیٹتے ہوئے ادھر آتے دیکھا تھا تو ہمیں بڑا دکھ ہوا تھا، لہٰذا ہم نے تمہارے متعلق پوری تفصیلات جانی ہیں، لوگوں سے پوچھی ہیں، اور اب ہم جان چکے ہیں کہ ہم نے کل بھی تم سے گفتگو کرنا چاہیے، لیکن افسوس جس وقت تم بھٹیار خانے سے کھانا کھا کر نکلے، ہم چاہتے تھے کہ ہم تمہیں روکیں، لیکن اس وقت پیچھے سے راجکماری آ گئی
اسی بنا پر ہم نے اپنا ارادہ ملتوی کر دیا۔ یہاں تک کہنے کے بعد عظیم الدین رکا، پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہہ رہا تھا، دیکھو میرے بھائی، ہم تمہارا زیادہ وقت نہیں لیں گے، تمہارے پاس زیادہ قیام کرنا بھی اچھا نہیں، تمہارے اور ہم دونوں کے لیے خطرہ ثابت ہو سکتا ہے، تم یقیناً یہاں سے بھاگنا چاہو گے، بولو اگر تم یہاں سے جانا چاہتے ہو تو ہم تمہارے یہاں سے نکلنے کا انتظام کر سکتے ہیں۔ ایبا کی آنکھوں میں چمک پیدا ہوئی، کہنے لگا، یقیناً میں یہاں سے نکلنا چاہتا ہوں، اگر تم اس سلسلے میں میری مدد کرو تو میں یہ ساری عمر تمہارا شکر گزار رہوں گا۔ ایبا کا جواب سن کر وہ دونوں خوش ہو گئے تھے۔ اس بار غالب خان بول اٹھا، دیکھو ننھے بھائی، پہلے یہ بتاؤ کہ تم کہاں کے رہنے والے، کدھر سے آئے ہو، اور ان کے جنگل میں تم کہاں سے آ پہنچے؟ ہمیں یہ تو پتا ہے کہ تم نے تیر اندازی کے مقابلے میں حصہ لیا، راجکماری کو مقابلے میں جیتا، پھر یہاں لائے گئے اور پھر تم نے بھاگنے کی کوشش کی، جس بنا پر یہ زنجیر بنا دی گئی۔ غالب خان کے سوال کے جواب میں ایبا کہنے لگے، صاحب میرا تعلق تگین آباد سے آئی، یوں جانو کہ میں سلطان شہاب الدین غوری کے لشکر کا ایک اکائی ہوں۔ یہاں تک کہتے کہتے ایبا کو رک جانا پڑا تھا، اس لیے کہ بے پناہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے عظیم الدین بول اٹھا، واہ میرے ننھے بھائی، تم تو بڑے کام کے اور انتہائی اہم شخص نکلے۔ شاید تمہیں ابھی تک پتہ نہ ہوگا، سلطان شہاب الدین ملتان پر حملہ آور ہو چکا ہے، کرامتیوں کو اس نے نیست و نبود کر دیا ہے، ملتان پر قبضہ کرنے کے بعد شہر کا نصب و نسق اس نے درست کر دیا ہے، اس وقت ملتان ہی میں اپنے لشکر کے ساتھ قیام کیے ہوئے ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد عظیم الدین رکا، پھر کسی قدر رازداری سے میں ایبا کو مخاطب کر کہنے لگا، دیکھ میرے ننھے بھائی، یہ جو بھٹیار خانے کے سامنے کھلا آتا ہے، ہمارے خانہ بدوش قبیلے کے لوگ وہاں کی بچی ہوئی ٹوکریاں دوسرے گھریلو سامان لا کر رکھتے ہیں اور یہیں سے اٹھا کر شہر کے مختلف حصوں میں فروخت کرتے ہیں۔ یہ سامان وہ گدھوں پر لاتے ہیں، سورج غروب ہونے کے بعد تک وہ یہاں قیام کرتے ہیں اور اس کے بعد اپنے گدھوں پر بیٹھ کر شہر سے باہر اپنے پڑاؤ کی طرف چلے جاتے ہیں۔ یہاں تک کہنے کے بعد عظیم الدین رکا، پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا، ایبا مغرب کی نماز کے بعد اگر تم کسی طرح راج محل سے نکل کر اس احاطہ میں آ جاؤ تو ہم تمہیں بڑی آسانی اور حفاظت کے ساتھ شہر سے باہر نکال سکتے ہیں۔ اس احاطے کا دروازہ ہی نہیں کھلا رہتا ہے اور یہی ہمارے لوگ سامان رکھتے ہیں۔ اگر تم ایسا کر سکو تو آج مغرب کی نماز کے بعد ہم بڑی بے چینی سے اس احاطہ میں تمہارا انتظار کریں گے۔ اس احاطہ کے اندر ہم اپنے دوسرے ساتھیوں کے ساتھ مغرب کی نماز ادا کرتے ہیں۔ عظیم الدین جب خاموش ہوا تب ایبا بڑی ممنونیت سے ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، میرے محترم بھائیو، میں یہاں سے بھاگنا چاہتا ہوں، اور اب جب کہ سلطان شہاب الدین غوری ملتان فتح کر کے ملتان میں قیام کیے ہوئے تو میری منزل بھی ملتان ہی ہوگی، لیکن میرے پاس کوئی سواری کا اہتمام نہیں، میں ملتان کیسے پہنچوں گا؟ وہ راج محل کے استبل میں ایک سے ایک بڑھ کر گھوڑا ہے، لیکن میں وہاں سے گھوڑا حاصل نہیں کر سکتا۔ اگر میں رات کے وقت چوری چھپے وہاں سے گھوڑا نکالنے میں کامیاب ہو بھی جاؤں تب بھی مجھے راج محل کے صدر دروازے سے اس گھوڑے کو نکالنے ہوگا۔ صدر دروازے پر ہر وقت پہرا رہتا ہے۔ ایبا جب خاموش ہوا تب مسکراتے ہوئے عظیم الدین کہنے لگا، تمہیں سواری کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، شہر سے باہر نکلنے کے بعد تمہارے لیے ایک نہیں کئی سواریوں کا اہتمام کیا جا سکتا ہے۔ سنو، رات کے وقت جب تم اس احاطے میں آؤ گے تو ہم تمہیں اپنے ساتھیوں کے ساتھ شہر سے باہر نکالیں گے۔ اس سے پہلے ہم تمہاری سواری کا اہتمام کر چکے ہیں۔ اپنے خانہ بدوش قبیلے اور شہر کے درمیان ہمارا ایک شخص تمہاری سواری کے لیے گھوڑا لیے کھڑا ہوگا، تم اس پر سوار ہونا اور ملتان کی طرف چلے جانا۔ اس پر ایبا غور سے عظیم الدین کی طرف کہنے لگا، پر میرے پاس تو اس گھوڑے کی قیمت ادا کرنے کے لیے رقم بھی نہیں ہے۔ اس بار غالب خان بڑی ہمدردی سے بول اٹھا، اے عزیز بھائی، لعنت بھیج گھوڑے کی قیمت پر، وہ گھوڑا تمہارا ہوگا۔ آنے والے دنوں میں اگر ہماری تم سے کوئی ملاقات ہوئی تو گھوڑا واپس کر دینا، نہیں تو اپنے پاس ہی رکھ لینا۔ ویسے ہم یہاں چند ہفتے قیام کریں گے، اس کے بعد ہم اچ اور ملتان کا رخ کریں گے۔ ہمارا اندازہ ہے کہ ملتان کو فتح کرنے کے بعد سلطان شہاب الدین اچ کے راجہ پر حملہ کرے گا۔ غالب خان جب خاموش ہوا تب عظیم الدین پھر بولا اور ایبا کو مخاطب کر کہنے لگا، سواری کا تمہارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، تمہارے لیے ایک بڑا مسئلہ یہ زنجیر ہے
जो तुम्हारे पाँव में पड़ी हुई है, जो तुम्हें हरकत नहीं करने दे रही। जब तक ये तुम्हारे पाँव में है, ये तुम्हें भागने नहीं देंगे। अजीमुद्दीन के इन अल्फाज पर ऐबा की गर्दन सीधी होगी, छाती तान की कहने लगा, मेरे मोहतरम भाइयों, इस जंजीर से मैं जब चाहूं जान छुड़ा सकता हूं। इस जंजीर की तरफ गौर से देखो, इसकी कड़ियों में मेरी पिंडली के करीब कुफल लगा हुआ है। ये कुफल वैसा ही है जैसा कि घोड़ों को जब चलने के लिए खुला छोड़ते हैं तो इस अगली दोनों टांगों में जंजीर डालकर कुफल लगाते हैं। इस कुफल के अंदर जो चाबी लगती है, इस घुमाना पड़ता है। इस कुफल के अंदर एक कील है, चाबी कील के अंदर जाती है। इस कील के अंदर पेच होते हैं, पेचों की वजह से चाबी जब घूमती है तो इस पेच वाली कील को अपनी तरफ खींचते हैं तो कुफल खुल जाता है। तो दोस्तों, इसी जगह पर रुकते हैं, कल हम इसी जगह से शुरू करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।